پھانسی کا تختہ بالکل تیار ہے، مطلب ایک انسان کے چہرے پر سیاہ نقاب ڈالا جا چکا ہے، موت اور زندگی کے درمیان فاصلہ صرف اس ایک لیور کا رہ گیا ہے جس پر جلاد کا ہاتھ مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ اور این اسی سیکنڈ ایک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ہاں بالکل، فون بجتا ہے یا کوئی دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اچانک سزا پر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے۔ سننے میں یہ کسی پرانی فلم کا کوئی بہت ہی سنسنی خیز کلائمیکس لگتا ہے۔ ذہن فوراً یہ سوچتا ہے کہ حقیقی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم جس موضوع کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں وہ کوئی فلمی اسکرپٹ نہیں ہے۔ صحیح، یہ حقیقت ہے اور بہت سنجیدہ قانون ہے۔ ہاں، یہ ضابطۂ فوجداری 1898 یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا باب نمبر 28 ہے۔ بظاہر یہ قانونی کتابیں پڑھنا کسی بھاری بھرکم مشین کا مینول پڑھنے جیسا لگتا ہے جہاں ہر چیز بس سیاہ اور سفید میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے انسانی پہلو کسی کو بھی حیران کر سکتے ہیں۔ چلیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ باب صرف یہ نہیں بتاتا کہ سزائیں کس طرح دی جانی ہیں، مطلب یہ قانونی تحریریں دراصل اس بات کا ایک بہت گہرا عکس ہیں کہ ایک ریاست جس کے پاس بے پناہ طاقت ہے وہ جان لینے سے پہلے کتنی احتیاط برتتی ہے۔ واقعی، اور یہ احتیاط بظاہر بہت عجیب بھی لگتی ہے۔ بالکل عجیب لگتی ہے، لیکن یہ ریاستی طاقت اور انسانی کمزوری کے درمیان توازن قائم کرنے کا ایک پیچیدہ میکانزم ہے۔ یہ اندھے انتقام اور شفاف انصاف کے درمیان کھینچی ہوئی ایک باریک لکیر ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اسی احتیاط کی سب سے حیران کن مثال تو بالکل آغاز میں ہی مل جاتی ہے جب ہم سیکشن 381 اور 382 کی بات کرتے ہیں۔ سیکشن 381 کا بنیادی ڈھانچہ کچھ یوں ہے کہ جب سیشن کورٹ کسی کو سزائے موت سناتی ہے تو مقامی سطح پر مجرم کو فوراً پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ صحیح، اس کے لیے ہائی کورٹ کی توثیق ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، اور جب ہائی کورٹ توثیق کر دیتی ہے تب جا کر وہ حتمی بلیک وارنٹ جاری ہوتا ہے۔ لیکن اس سیکشن میں قانون ایک ایسی شرط یا جسے پرووائزو کہتے ہیں وہ شامل کرتا ہے جس نے میرا تو دماغ ہی گھما دیا ہے۔ وہ آخری لمحے کی معافی والی بات ہے نا؟ بالکل وہی۔ قانون کہتا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء مجرم کو معاف کر دیں یا صلح کر لیں تو عمل درآمد رک جائے گا، چاہے یہ معافی پھانسی سے محض ایک لمحہ قبل ہی کیوں نہ دی گئی ہو۔ اب یہاں ایک بڑا سوال ہے۔ ریاست نے برسوں مقدمہ چلایا، وسائل لگائے اور پھر عین آخری لمحے سارا کنٹرول متاثرہ خاندان کو دے دیا۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ تو کیا یہ ریاستی رٹ کی کمزوری نہیں ہے؟ ریاست آخری سیکنڈ تک قانون کے دروازے کھولے رکھ کر اپنے ہی نظام کو ایک خوفناک امتحان میں ڈال رہی ہے۔ دیکھیں، بظاہر یہ ریاستی رٹ کی کمزوری لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت گہری حکمت عملی ہے۔ ریاست یہ دباؤ اس لیے برداشت کرتی ہے کیونکہ یہاں دو مختلف قسم کے تصورات انصاف کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک طرف ریاستی انصاف ہے جس کا تقاضا ہے کہ جرم کی سزا ملے تاکہ قانون کا خوف قائم رہے۔ بالکل، اور دوسری طرف معاوضاتی یا بحالی کا انصاف ہے جسے ہم ریسٹوریٹو جسٹس کہتے ہیں۔ ریاست جانتی ہے کہ مجرم کو مار کر ایک کہانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن دو خاندانوں کے درمیان جو نسلوں کی دشمنی ہے وہ صرف صلح اور معافی سے ہی بجھ سکتی ہے۔ لیکن عین آخری لمحے کا انتظار کیوں؟ صلح ہونی ہے تو پہلے بھی تو ہو سکتی ہے۔ تختہ دار تک بات پہنچنے دینے کے پیچھے کیا منطق ہے؟ منطق یہ ہے کہ انسان کا رویہ موت کے سائے میں بالکل بدل جاتا ہے۔ ریاست مجرم کو موت کے بالکل قریب لے جا کر ایک طرف تو اس کا غرور توڑتی ہے اور دوسری طرف متاثرہ خاندان کو یہ مکمل اختیار اور احساس دلاتی ہے کہ اب اس شخص کی زندگی اور موت ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اچھا، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں ضد ٹوٹ جاتی ہے۔ جی بالکل، ریاست کا حتمی مقصد جان لینا نہیں بلکہ معاشرتی توازن قائم کرنا ہے۔ اسی لیے وہ آخری سانس تک زندگی بچانے کی گنجائش رکھتی ہے تاکہ اگر معاشرہ خود زخم بھرنا چاہے تو قانون دیوار نہ بنے۔ واو، یہ بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑتی ہے کہ قانون انسانی نفسیات کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور اسی گنجائش کی ایک اور بہت پیچیدہ مثال سیکشن 382 میں بھی ہے۔
ہاں، حاملہ خواتین کے حوالے سے یہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے۔ جی، یہ سیکشن ان خواتین سے متعلق ہے جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہو لیکن وہ حاملہ ہوں۔ قانون واضح کہتا ہے کہ اگر عورت حاملہ پائی گئی تو ہائی کورٹ اس کی سزائے موت کو لازماً ملتوی کر دے گی۔ یہاں قانون کے الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ التوا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ ہائی کورٹ کے لیے قانونی طور پر لازم ہے۔ اس کی وجہ بہت سیدھی ہے۔ کیونکہ دو الگ زندگیاں ہیں، صحیح؟ بالکل صحیح۔ قانون مجرم ماں اور اس کے پیٹ میں موجود بے گناہ بچے میں واضح تفریق کر رہا ہے۔ ریاست کسی بھی صورت میں ایک ایسے وجود کی جان نہیں لے سکتی جس کا جرم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہت مکمل منطقی ہے، لیکن اسی سیکشن میں آگے ایک اور بات لکھی ہے جو نئی بحث چھیڑ دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ ہائی کورٹ اگر مناسب سمجھے تو سزائے موت کو عمر قید میں بدل سکتی ہے۔ ثوابدیدی اختیار کی بات کر رہے ہیں آپ۔ ہاں، مطلب میرا سوال یہ ہے کہ التوا تو لازمی کر دیا، لیکن مستقل عمر قید میں بدلنے کا فیصلہ ہائی کورٹ کی ثوابدید پر کیوں چھوڑا گیا؟ کیا یہ لازمی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پیدائش کے بعد ماں کو پھانسی نہ ہی دی جائے؟ دیکھیں، یہ کوئی خامی نہیں ہے، دانستہ رکھی گئی لچک ہے۔ التوا لازمی ہے تاکہ بچے کو زندگی ملے، لیکن پیدائش کے بعد کیا ماں کو واقعی پھانسی ہونی چاہیے یا عمر قید؟ اس کا کوئی ایک فارمولا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر کیس مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، عدالت کو مخصوص حالات دیکھنے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جرم بہت صفاقانہ ہو اور جج سمجھے کہ نظام عادل کے لیے پیدائش کے بعد سزا پر عمل ضروری ہے۔ اور دوسری طرف بچے کو ماں کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ اگر وہ جیل میں بھی پلے تو ماں کا سایہ تو ہو۔ یہ ثوابدیدی اختیار ججز کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ انصاف کے کڑے اصولوں اور ایک ننھی جان کے مستقبل میں توازن قائم کر سکیں۔ خیر، زندگی اور موت کے ان سنگین فیصلوں کے بعد گفتگو کا رخ تھوڑا عام قید کی طرف موڑتے۔ وقت کا حساب کیسے رکھا جاتا ہے یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ میں سیکشن 382B کی بات کر رہا ہوں۔ او ہاں، 382B، یہ تو روزمرہ کی عدالتوں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے مطابق جب عدالت کسی کو قید کی سزا سناتی ہے تو اسے لازماً وہ وقت شمار کرنا ہوتا ہے جو ملزم نے مقدمے کے دوران حراست میں گزارا ہو۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے جیل میں گزارے گئے وقت کا کوئی اسٹور کریڈٹ مل رہا ہو۔ اسٹور کریڈٹ کی مثال بہت دلچسپ ہے، لیکن کوئی بھی اسے خوشی سے استعمال نہیں کرنا چاہے گا۔ میں بتاتی ہوں کیوں۔ دراصل یہ قانونی نظام کی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف اور ازالہ ہے۔ کوتاہیوں کا اعتراف؟ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، ایک شخص پر چوری کا الزام لگا، وہ جیل گیا، مقدمہ شروع ہوا۔ اب ہمارے نظام کی رفتار کا سب کو علم ہے، گواہ نہیں آتے، تاریخیں پڑتی ہیں، 3 سال گزر جاتے ہیں، اور پھر 3 سال بعد فیصلہ آتا ہے اور اسے 4 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اب مزید 4 سال جیل میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کے وہ 3 سال جو اس نے مقدمے میں گزارے وہ کٹ جائیں گے اور اسے صرف 1 اور سال گزارنا ہوگا۔ صحیح، کیونکہ جب تک جرم ثابت نہ ہو قانون تو اسے بے گناہ مانتا ہے۔ 100% درست۔ اگر ایک شخص سست نظام کی وجہ سے سالوں جیل میں گزارے اور پھر پوری سزا بھی شروع سے کاٹے تو یہ دوہرا عذاب ہے۔ قانون سست روی کی قیمت مجرم کی زندگی کے اضافی سالوں سے وصول نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ناانصافی سے بچنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اسی وقت کی اہمیت کا ایک اور پہلو سیکشن 382A میں بھی ہے، اور سچ بتاؤں تو وہ مجھے ہضم نہیں ہوا۔ 382A؟ اچھا، ضمانت والا معاملہ۔ جی، یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو 1 سال سے کم کی سزا ہوئی ہے اور وہ ضمانت دے دے تو سزا فوراً روک دی جاتی ہے تاکہ وہ اپیل کر سکے۔ اب میرا تنقیدی سوال یہ ہے کہ ایک عدالت میں مقدمہ چلا، جرم ثابت ہوا، تو محض اس لیے کہ سزا 1 سال سے کم ہے اسے چھوڑ کیوں دیا جائے؟ بظاہر یہ مجرم کو کھلی چھوٹ لگتی ہے۔ ہاں، مطلب کیا یہ نظام عدل کا مذاق نہیں، ایک طرح سے انصاف میں تاخیر ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپیل کے نظام کو سمجھیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ تصور کریں یہ سیکشن نہیں ہے۔ ایک شخص کو 6 ماہ قید ہوئی، وہ جیل گیا، وہاں سے اس نے اپیل دائر کی۔ اب اپیلٹ کورٹ میں تو مقدمات کا انبار لگا ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو جب تک اپیل منظور ہو، بحث ہو اور عدالت کہے کہ ماتحت عدالت غلط تھی اور یہ شخص بے گناہ ہے، تب تک تو اس کی 6 ماہ کی سزا ویسے ہی پوری ہو چکی ہوگی۔ اوہ، تب تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور یہی اس قانون کی روح ہے۔ جو وقت اس نے بے گناہ کے طور پر جیل میں گزار دیا وہ ریاست کبھی واپس نہیں کر سکتی۔ اسی ناقابل تلافی نقصان سے بچنے کے لیے یہ مہلت دی جاتی ہے۔
واہ، یعنی ریاست ناحق سزا دینے کے اندیشے سے ڈرتی ہے، اس لیے سزا میں تاخیر کو ترجیح دیتی ہے۔ بالکل، قانون کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تو قانون کا بہت ہمدرد پہلو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ قانون ان لوگوں کو بالکل نہیں بخشتا جو رعایتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم انتظامی سختیوں کی بات کریں تو سیکشن 382C ایک ایسا ہی سخت ضابطہ ہے۔ 382C؟ جی ہاں، یہ عدالت کو بہت طاقت دیتا ہے۔ یہ سیکشن کہتا ہے کہ سزا سناتے وقت عدالت دیکھے گی کہ کیا ملزم نے دفاع میں کوئی شرمناک، جھوٹا یا بے بنیاد موقف، جسے اسکینڈلس یا فریولس کہتے ہیں، وہ تو نہیں اپنایا تھا۔ ایسا لگتا ہے عدالتی نظام کی شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی پر کوئی پینلٹی لگ رہی ہے۔ یہ توازن برقرار رکھنے کا بہت اہم آلہ ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کو اپنے دفاع کا حق ہے، وہ گواہ لائے، جرا کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عدالت میں جھوٹ پھیلائے یا کردار کشی کرے اور عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرے۔ بالکل، عدالتی وقت عوام کا وقت ہے۔ جب جج دیکھتا ہے کہ ملزم نے بے گناہی ثابت کرنے کے بجائے صرف کیچڑ اچھالا ہے تو وہ اس رویے کی بنیاد پر سزا کی شدت بڑھا سکتا ہے۔ یہ نظام کے وقار کا معاملہ ہے۔ اور وقار اور ضابطے کی اسی بات سے مجھے اس باب کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے جو خالصتاً دفتری اور کاغذی کارروائی لگتا ہے۔ سیکشن 383، 84 اور 85۔ وارنٹس کے اجرا کے حوالے سے جو بات ہے؟ جی، جب عدالت سزا سناتی ہے تو وہ فوراً ایک وارنٹ جاری کرتی ہے جو جیل کے انچارج کو بھیجا جاتا ہے۔ قانون کہتا ہے وارنٹ باقاعدہ جیلر کے پاس جمع یا لodge ہوگا اور مجرم کو اس کے ساتھ جیل حوالے کیا جائے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا واقعی ایک کاغذ کا ٹکڑا کسی انسان کی آزادی کا فیصلہ کرتا ہے؟ یہ بیوروکریٹک طریقہ ہے ضرور، لیکن یہ ظالمانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت مشینی نہیں لگتا؟ بس ایک کاغذ اور انسان اندر۔ دراصل جس کاغذ کو ہم بورنگ دفتری کارروائی سمجھ رہے ہیں وہ قانون کی دنیا میں ایک بہت طاقتور ڈھال ہے۔ یہ وارنٹ مجرم کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں بتاتی ہوں۔ اچھا، یہ ڈھال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کا میکینزم دیکھیں۔ جب تک وہ مخصوص کاغذ جس پر جج کی مہر، مجرم کا نام، سزا کی مدت، دستخط موجود نہ ہو، کوئی جیلر کسی کو قید نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، تو یہ شرط جیلر پہ لگائی گئی ہے؟ نہیں، اغوا کہلائے گا، اور جیلر ذاتی طور پر جواب دہ ہوگا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی اہلکار ذاتی غصے پر کسی کو غائب نہ کر سکے۔ حیرت انگیز۔ مطلب اگر وارنٹ غائب تو قید غیر قانونی۔ جو ہمیں دھول میں اٹی فائلیں لگ رہی تھیں وہ دراصل غیر قانونی حراست کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جی، ہر قیدی کا جسمانی ریکارڈ اس ایک کاغذ میں مقید ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضابطہ فوجداری کا یہ باب کوئی عام دستاویز نہیں ہے۔ ایک ہی قانون میں اتنے متضاد رنگ ہیں، ایک طرف وارنٹس کی بیوروکریسی اور دوسری طرف حاملہ خواتین یا آخری لمحے کی معافی میں لچک اور ہمدردی۔ یہی ایک مہذب معاشرے کی نشانی ہے۔ یہ قانون دراصل انسانی نفسیات کا مطالعہ ہے۔ انصاف صرف فیصلہ سنانا نہیں بلکہ احتیاط سے عمل کرنا بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف جائیں، میں ایک ایسا پہلو سامنے لانا چاہتا ہوں جو مسلسل ذہن میں کھٹک رہا ہے، جو بظاہر بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کے اثرات تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سا پہلو ہے؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ قانون مقتول کے خاندان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ عین آخری لمحے مجرم کو معاف کر دیں۔ بظاہر یہ نظام عدل کی طرف سے متاثرہ خاندان کو دیا گیا ایک اختیار ہے، لیکن ذرا اس کی نفسیاتی بوجھ کو محسوس کریں۔ آپ کا اشارہ اس صدمے کی طرف ہے جو خاندان برداشت کر رہا ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب جب ریاست یہ حتمی فیصلہ خاندان پر چھوڑتی ہے تو کیا ریاست انصاف فراہم کرنے کا انسان کی جان لینے کا بھاری اخلاقی بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کر اس خاندان پر نہیں ڈال دیتی جو پہلے ہی پیارے کو کھونے کے صدمے میں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور تکلیف دہ زاویہ ہے جس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ سوچیں اس خاندان پر کیا گزرتی ہوگی۔ بظاہر تو پھانسی کا لیور ریاست کھینچ رہی ہے، لیکن کیا حقیقتاً وہ لیور وہ دکھی خاندان نہیں کھینچ رہا ہوتا جسے آخری سیکنڈ تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ معاف کریں یا نہ کریں؟ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو ریاست ان پر ڈال دیتی ہے۔ بالکل۔ کیا یہ اختیار ایک تحفہ ہے یا ایک اذیت ناک ذمہ داری؟
یہ وہ سوال ہے جسے کتاب بند کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ گنجل ہے جو انصاف اور انتقام کے درمیان ہمیشہ الجھی رہے گی۔ آج کے جائزے میں ہم نے اسی الجھن کو اور نظام کے پوشیدہ چہروں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری اس گہری گفتگو میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.